وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات گرامی نے دنیا کائنات کی بہترین جگہوں میں سے ایک خوبصورت اور بہترین جگہ پر خالصتاً اپنے سامنے جھکنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. رب ذوالجلال بار بار حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام، صلوات و تسلیم سید الرسل، سید الانبیاء، سید الصلحاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال اس عظیم پیغمبر کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی ہمت عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، یہ حقیقت تو ہمیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی. وفی کل خیر، جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو جگہ دی ہے، ہر وہ فرد و بشر اللہ کے ہاں محترم ہے، معزز ہے. اس میں اللہ نے خیر رکھ دی ہے. دنیا کائنات کے کسی بھی خطے کا شخص ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں خیر رکھ دی ہے، اس کو معزز بنا دیا ہے. ہر مومن عزت والا ہے، لیکن ساتھ ایسے اصول بیان فرما دیے، ایسے قوانین وضع کر دیے، ایسے اوصاف بیان کر دیے کہ جو مومن ایمان اور توحید کے بعد ان اصولوں کو اپناتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے اور اپنی زندگی کو ان کے تابع کر لیتا ہے،
اس میں اللہ رب العزت اور خیر میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کی شخصیت اور نکھر آتی ہے۔ ہر مومن کی شخصیت اللہ کے ہاں مقام والی ہے، لیکن جو ان ضابطوں کو اپناتا ہے، ان اصولوں کو فالو کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اور عزت پا لیتا ہے، اور دنیا کے سامنے بھی اس کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج ہم ان اصولوں کو اختصار سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے ضابطے ہیں، وہ کون سے اوصاف و اعمال ہیں کہ جنہیں اپنا کر ہم اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں، دنیا میں بھی محترم بن سکتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام بلند ہو سکتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں سیکھ کر اپنانے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اصول جس سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، ایک مومن کے اندر جو اللہ نے خیر رکھی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اپنی سوچ اور افکار کو پاکیزہ بنائیے۔ اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو عمدہ بنائیے۔ جس قدر انسان کے افکار پاکیزہ ہوں گے، اس قدر ہی اس کے اعمال عمدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، جو برتن کے اندر ہوتا ہے اگر اس کو انڈیلا جائے، الٹا کیا جائے، تو اس میں سے وہی کچھ ہی باہر نکلتا ہے نا۔ اگر ایک برتن میں دودھ ہو، پانی ہو، جب گلاس میں انڈیلیں گے تو اس میں سے وہی چیز نکلے گی۔ انسان کے ذہن میں جب پاکیزگی پائی جاتی ہے، انسان کے افکار جب پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تو پھر جو اللہ اس سے اعمال صادر کرواتے ہیں وہ بھی عمدہ اور پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ بھی اچھے اور محترم ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قدر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سوچ کو پاکیزہ بنا دے۔ یہ افکار کی پاکیزگی ہی ہے کہ جن کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان فرماتے ہیں، ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اس لیے بھیجے، یتلو علیکم آیاتنا، آپ کو قرآن سنائیں، وَيُزَكِّيكُمْ، صرف سننا اور سنانا مقصد نہیں ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے افکار کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہم نے پیغمبر مبعوث کیے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اپنے افکار کو عمدہ بنائیے۔ اگر چاہتے ہو کہ میری شخصیت نکھر جائے اور میرا مقام بن جائے اللہ کے ہاں اور اس سے پہلے لوگوں کے اندر، تو اعمال سے بھی پہلے اپنے افکار کو پاکیزہ بنائیے۔ سوچئے تو اچھا، ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ سوچ کے اوپر تو پابندی نہیں ہوتی، سوچ تو کوئی بھی آ سکتی ہے، انسان ہے، اپنے خیالات اور سوچوں کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہوتا، درست ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن عرض کیے دوں کہ خیال آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن ان خیالات میں سے کن خیالات کو عملی جامہ پہنانا ہے، چننا ہے، ان کا انتخاب کرنا ہے، یہ تو میرے بس میں ہے نا۔ یہ بات ٹھیک ہے، خیالات کوئی بھی آ سکتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً
مجھے اتنے برے خیال آتے ہیں، بعض دفعہ سوچ ایسی آتی ہے، اللہ کی قسم جو ذہن میں آتا ہے وہ بیان کروں یہ میرا دل اجازت نہیں دیتا، اس سے بہتر میری خواہش یہ ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، لیکن وہ بات جو ذہن میں آئی وہ زبان پر نہ لاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی، دنیا کے پاکیزہ انسان انبیاء کے بعد، کہتے ہیں سوچیں ایسی آتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک شخص کو اگر سوچ آئے، خیال برا آئے، بری سوچیں اس کے ذہن میں آئیں، پریشان مت ہو، آمنت باللہ ورسلہ پڑھے، اور جب تک وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، اس سوچ کو عمل میں نہیں بدلتا یا زبان پر نہیں لاتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوچ آنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن خیالات اور سوچوں میں سے جو میں نے اپنانا ہے، جن کو عمل میں بدلنا ہے، جن کا انتخاب کرنا ہے، وہ تو میری مرضی پر منحصر ہے، وہ تو میرا اختیار ہے، اس لیے مجھے چاہیے اپنے پاکیزہ افکار کو چنوں اور غلط خیالات کو دھتکار کے پھینک دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ریسرچر گزرا ہے، جان میکسویل، اس شخص نے دنیا کے اندر جو کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں، جو ٹاپ پہ، ان لوگوں کے اوپر ریسرچ کی کہ آخر ان کے پیچھے مین سبب کون سا ہے، بڑی وجہ کون سی ہے، مشترک اور کامن وصف کون سا ہے جو سب کے اندر پایا جاتا ہو۔ بالآخر 40 سال کی تحقیق کے بعد اس کا یہ بیانیہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہوئے ہیں، ان کی سوچ پازیٹیو ہوتی تھی، ان کے افکار پاکیزہ ہوتے تھے، سوچتے اچھا تھے۔ کسی کو اگر بالفرض برے انداز میں بھی دیکھ لیا ہے تو سوچ کو پاکیزہ کرتے، سوچتے کہ ممکن ہے میں غلط سوچ رہا ہوں، وہ کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اور اگر ایک شخص بیچارہ مجبوری کے باعث بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، یا ایون کہ نماز میں پہنچ نہیں پایا، بجائے اس کے کہ اس کا حال دریافت کیا جائے، آپ کہاں تھے، تشریف نہیں لائے، ملے نہیں ہیں، دیکھ نہیں پائے آپ کو، بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے، طبیعت کیسی ہے، ہم اس کے اوپر فوراً فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے، لے جی باہر سارے کام کرتا ہے تو نماز کے لیے اس کو بیٹھنے کی عادت ہے، بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، کیا ہوا ہے، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سوچنا ہی نیگیٹو ہے۔ نماز پڑھنے والے کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اگر مثبت نہیں ہو پا رہی اس کا مطلب ہے نماز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے افکار کو پاکیزہ فرما دے۔ دوسرا اصول جسے اپنا کر ایک مومن اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکتا ہے، وہ یہ کہ جو وہ سوچتا ہے، جو خیالات اس کے ذہن میں جگہ پاتے ہیں، ان میں سے جو پاکیزہ افکار ہوتے ہیں، پاکیزہ اور عمدہ خیالات ہوتے ہیں، وہ خود بھی ان پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ یعنی صرف گفتار کا غازی نہیں، کردار کا غازی بن کے دکھاتا ہے۔ صرف کہنے کے تو بہت سے آج فلاسفر موجود ہیں، ٹی وی کی سکرین پہ ہر وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چوک و چوراہوں میں بڑے فلسفی دیکھ سکتے ہیں، ہر مجلس میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو گفتار کے غازی ہیں، یہ کیجئے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عملی زندگی میں زیرو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کی شخصیت میں نکھار نہیں آ پاتا،
لوگوں کے سامنے نکھر کے سامنے نہیں آتے، لوگوں کے ذہن میں ان کا مقام نہیں بنتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا تو عمدہ ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ممبر سے بھی اگر صدا بلند ہوتی ہے تو بہت سی ایسی صدائیں اور آوازیں ہیں جو بے اثر۔ آج کئی آوازیں ایسی ہیں کہ جو اس اصول کو نہ اپنانے کی وجہ سے اپنا اثر کھو بیٹھی ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اصول کو اپنانے کا یوں حکم دیا، جھنجھوڑتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ مومنوں، ایسا کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ کے ہاں ناراضگی والی بات ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو دوسروں کو اچھائی کا کہیں اور خود عمل پیرا نہ ہوں۔ اور ہاں، اس قرآن کے اس فرمان کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ جو اچھا کہتا ہے اور اچھا کرتا نہیں ہے تو اس کو سننے کے بعد اب وہ کیا کرے؟ اچھا کہنا بھی چھوڑ دے، اچھا کہنا بھی چھوڑ دے، اچھا بولنا بھی چھوڑ دے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جو اچھا کہہ رہے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ، خیر پہ خیر ہو جائے گی، نور علی نور ہو جائے گا، دو روشنیاں جمع ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے مالک جو ہم اچھا کہیں اسے کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آج تو ایسا ہوتا ہے نا، ایک والد، ابھی پچھلی دنوں ایک بچہ بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک بڑے ہیں، بزرگ ہیں، عزیز، وہ ڈرنک کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ بھی اب اس عادت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ سمجھاتے نہیں ہیں؟ وہ کہتا جی ان کے سامنے کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ روکتے نہیں ہیں؟ کہتا سر اس سے بھی اگلی بات، وہ پاس بٹھا کے کہتے ہیں کہ بیٹا پیو، ڈرنک کرو، مجھے کمپنی دو، میرے ہوتے ہوئے ہی آپ موج کر سکتے ہیں، کس نے پوچھنا ہے میرے جانے کے بعد؟ آپ بتائیے کیا ایسا شخص، ایسا والد بچوں کی تربیت کر سکتا ہے؟ اگر کچھ کہے گا تو کیا اس پہ عمل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب تک کہنے والا کرتا نہیں ہے تب تک تاثیر اور اثر کی دولت سے وہ محروم رہتا ہے۔ اس لیے جو کچھ اچھا کہیں اسے کرنے کے لیے بھی توفیق مانگنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اصول جسے اپنا کر ایک مومن اور مسلمان اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اچھی لسٹ میں نام اور لوگوں کے ہاں بھی اللہ اس کا مقام پیدا فرما دیتے ہیں، وہ یہ ہے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیجیے، اپنی تنہائی اور علیحدگی کو عمدہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اور اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے پہلے سے بتا دیا، مومنوں آپ کو تنہائی، خلوت یا جلوت دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جلوت میں آپ عمدہ ہیں تو خلوت میں بھی آپ کی پاکیزگی نمایاں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ فرق ہی تمہارے ہاں کیا ہے؟ گھر میں ہو تب بھی، باہر ہو تب بھی،
لوگوں کے سامنے ہو تب بھی، اگر اکیلے ہو تب بھی، اللہ تو تمہیں جان رہا ہے، اللہ کی تو نگہبانی اور نگرانی میں ہو، اس لیے تمہارے اعمال میں فرق نہیں ہونا چاہیے، خلوت ہو یا جلوت ہو۔ لوگوں اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو پاکیزہ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پکار کر کہہ رہے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن رب تو دیکھ رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم کچھ چھپانا چاہو یا ظاہر کرو، اللہ کے علم میں تو ہوتا ہی ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ اپنی تنہائی کو پاکیزہ کیجئے۔ اور ہاں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ایسی اقوام کو، ایسے گروہوں کو، یأتون یوم القیامہ، قیامت کے دن آئیں گے، بحسنات، نیکیاں بڑی بڑی، امثال جبال تہامہ، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اتنے اچھے، دنیا میں کمائی کی ہے، اچھے اعمال کیے ہیں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جب وزن ہونے لگے گا تو جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جب تولا جائے گا تو ذرہ کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں بڑے پہاڑ، تہامہ کے بڑے پہاڑ، ایک بڑا سلسلہ نیکیوں کا پہاڑوں کی طرح، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وزن نہیں ہے، ریت کی طرح اڑ جائیں گے، ریت کے ٹیلے ہیں، ہوا آئی رخ بدل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تڑپ کر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے نبی اتنی فکر والی بات آپ نے بیان فرما دی ہے، نیکیاں ہوں گی پہاڑوں جتنی، وزن ذرہ برابر نہیں ہے، ہوگا کیا؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وجہ کیا ہوگی؟ سبب کیا ہوگا؟ تڑپے اس لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان میں نہ ہو، ہم ادھر کمائی کرتے رہیں، وہاں وزن ہی نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہم من جلدتکم، ہوں گے بھی تمہارے جیسے نیک مومن انسان مسلمان، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، راتوں کو بھی کمائی ایسے کریں گے جیسے آج تم اللہ کو مناتے ہو سامنے کھڑے ہو کر۔ وجہ یہ ہے وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، صحیح مسلم کی روایت، ابن ماجہ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری ان کو یہ لگ گئی، باہر پہاڑوں جتنی نیکیاں کی، جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوئے، اذا خلوا بمحارم اللہ، جو ہی موقع ملا تنہائی میسر آئی، انتہاکوہا، تو اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں۔ جو خلوت اور جلوت میں اس قدر تضاد رکھتا ہے، اللہ کی قسم پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پہاڑوں جتنی نظر آنے والی نیکیاں تولی جائیں گی تو وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اعمال القلوب افضل من اعمال الجوارح، یقین مانو انسان ہاتھ پاؤں سے جو عمل کرتا ہے نا، ان سے کہیں زیادہ بہتر وہ اعمال ہیں جو انسان کا دل کرتا ہے، انسان کا دماغ کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے
اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان اپنی خلوت کو پاکیزہ کر لے. گویا کہ جو انسان اپنی خلوت کو، تنہائی کو پاکیزہ اس لیے کرتا ہے، برے افکار کو چھوڑ دیتا ہے، برے اعمال سے بچ جاتا ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس قول کے مطابق وہ بہت بڑے اور نیک اعمال کر رہا ہے، حالانکہ کیا اس نے کچھ نہیں ہوتا، صرف سوچا ہوتا ہے، بری سوچ سے بچا ہوتا ہے. ایسے بھی نیک اعمال اللہ لکھ دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم بلال بن سعد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا لا تکن عدو اللہ فی العلانیہ وعدو اللہ فی السر لا تکن ولی اللہ فی العلانیہ. لوگو کبھی بھی اللہ سے ایسی دوستی نہ کرنا. لا تکن ولی اللہ فی العلانیہ، باہر تو اللہ کے دوست دکھائی دیتے ہو، لوگوں کے سامنے تو آپ کو ولی مانا جاتا ہے. وعدوہ فی السر، لیکن جو ہی لوگوں کی آنکھیں بند ہوئیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہو تو اللہ کے دشمن بن جاتے ہو، نافرمانیوں پہ اتر آتے ہو. ایسی دوستی کبھی اللہ کو منظور نہیں ہوتی. دوستی وہ ہوتی ہے جو خلوت اور جلوت میں یکساں ہو. اسی لیے ترمذی میں یہ دعا مذکور ہوئی ہے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. اگرچہ روایت میں کچھ مقال ہے، اہل علم نے اس کو سندن کچھ کمزور کہا ہے، لیکن معنی درست ہے، ہمیں دعا کو اپنانا چاہیے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. مالک میری تنہائی کو، میرے علیحدہ ہونے کو، میری خلوت کو میری جلوت سے اور علانیت اور ظاہری بات سے اچھا بنا دے. اور اگلا جملہ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحًا، اللہ میرا ظاہر بھی عمدہ ہی رکھنا. گویا کہ یہ مفہوم ہوا اللہ میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا، صالح بنا دے، اور میرے باطن کو، میری خلوت کو اس سے بھی پاکیزہ بنا دے، تاکہ میں اللہ کا وہ ولی بن سکوں، وہ دوست بن سکوں جو فی السر والعلانیہ ہوتا ہے، خلوت اور جلوت میں اللہ کی دوستی اور قربت جس کو مل جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا ولی بننے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر نے ہی بات کہی تھی نا کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں، لوگ آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں، تو کبھی یہ مت سوچئے گا کہ میری نگرانی ختم ہو گئی ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ سلف نے تو اس کلمے کو کہنے سے بھی منع کیا، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر یہ کوئی کلمہ سمجھ لے، اس کی حقیقت کو سمجھ لے، یقیناً اس کی طہارت باطنی اور ظاہری طور پہ اس کو حاصل ہو جائے گی. کبھی بھی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں وہ یہ کہہ سکے یا سوچ سکے یا بیان کر سکے کہ اب اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا. دنیا کائنات میں سب سے زیادہ فکر آپ کو میری ہونی چاہیے، نہ ماں باپ کی، نہ استاد کی، نہ بزرگ کی، نہ ہی سامنے لگے ہوئے کیمرے کی، بلکہ آپ کے ذہن میں سب سے زیادہ یہ بات ہونی چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر میں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا وہ اصول جسے اپنانا چاہیے تاکہ ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو سکے، وہ یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تواضع کو اپنائیے، عاجزی کو اختیار کیجئے. یوں سمجھیے اللہ نے بڑا بنایا ہے، لیکن بڑا ہونے کے باوجود بھی، بڑا ہوتے ہوئے بھی آپ چھوٹے بن جائیں، ملے گا کیا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں ذہن نشین رکھ کر لو. ظاہر میں آپ کو کچھ اور نظر آتی ہیں،
لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. نمبر 1، ما نقصت صدقۃ من مال، جیب میں پیسے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ لٹا دیے. ما نقصت صدقۃ من مال، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی جیب سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوا. بظاہر مجھے لگے گا، نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے جب آپ اس کی حقیقت سمجھ پائیں گے تو پھر آپ کو احساس ہو جائے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں حقیقت وہ محفوظ ہو رہا ہوتا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال. دوسرے نمبر پہ فرمایا وما زاد اللہ بعفو الا عزا، اگر کسی کو معاف کیا جائے تو اس سے انسان کی عزت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کی قسم پیغمبر اسلام نے ضمانت دی ہے الا رفعہ اللہ. دیکھتے جائیے گا، یہ عمل اپنا کر دیکھیے، اللہ لوگوں کے سامنے آپ کو بلندی عطا فرماتے ہیں. الا رفعہ اللہ، آپ کو بلندیوں تک پہنچائیں گے. شرط یہ ہے ما تواضع احد للہ، جھکنا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، بے بس ہو کے نہیں. بے بسی کے بعد تو بہت لوگ جھک جاتے ہیں. ما تواضع احد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھک جائیے. اور جھکنے کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ یوں کہہ لیجئے یہ تواضع اختیار کرنا انبیاء کرام کا شیوا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو مقام ملا ہے، اس مقام کے پیچھے جو اسباب اور وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر جھکنے کی توفیق رکھی اور یہ لچک پیدا فرمائی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو ایماندار ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیجیے. اے پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے پیارے پیغمبر، جو آپ کی بات مانتے ہیں نا، اسلام کو فالو کرتے ہیں، ایسے مومنوں کے لیے آپ اپنے گوشے کو نرم فرما دیجیے، جھک جائیے، نرمی اختیار فرمائیے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے تو خاص نرم گوشہ موجود ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، زندگی میں معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، طبیعت انسان کی بدلتی رہتی ہے. اس میں نشیب و فراز کی بات، اس کو بڑا کیا بنانا ہے، اس کو سر پہ سوار کیا کرنا ہے؟ کوئی بات نہیں، کبھی اس سے ہو گیا کبھی اس سے. آپ کو کیا چاہیے؟ ما تواضع احد للہ. اگر شخصیت میں نکھار پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ایسا کر کے دیکھو، ایک لمحے کے لیے تو مشکل محسوس ہوگا، ایک لمحے کے لیے آپ کا دل اور نفس امارہ بھی آپ کو روکے گا. یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ جھک گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو، عاجز آ گئے ہو، تم اس سے ماڑے ہو. نہیں ایسے کرنا چاہیے، اور شیطان کرنے بھی نہیں دے گا. شیطان صرف لوگ بھی آپ کو ابھاریں گے، نہیں چوہدری صاحب آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں شیخ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں بٹی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. آپ کی شان بھلا اس سے کم ہے، آپ کا مقام بھلا اس سے کم ہے، آپ کی فیم اور سپورٹ بھلا اس سے کم ہے. کیسے آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں؟ ایسا ہوگا لیکن جب آپ اپنے نفس امارہ کے خلاف، ابلیس کی سوچ کے خلاف، لوگوں کی سوچ کے خلاف عمل کر لیں گے،
جھک جائیں گے. وہ ایک لمحہ اور مرحلہ ہی مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعہ اللہ، پھر لوگ دیکھیں گے آپ کا محلہ، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے اہل علاقہ، وہی جو آپ کو بظاہر ذلیل ہوتا دیکھ رہے تھے، آج آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ نے مقام دے دیا ہے اور آپ کو ذلیل رسوا کرنے والے خود ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ما تواضع احد للہ، اللہ کے لیے جھک گیا ہوں، یہ اللہ نے اس لیے مقام دیا ہے. اللہ ہمارے اندر بھی ایسی لچک پیدا فرما دے. پانچویں بات، وہ اصول جسے اپنانا چاہیے تاکہ ہماری شخصیت ابھر سکے اور نکھر سکے، وہ یہ کہ زندگی تو گزارنی ہی ہے، اللہ نے پیدا فرما دیا ہے. اب زندگی میں یہ جز لازم ہونا چاہیے آپ کی صحبت اچھی ہو اور آپ کے اچھے اور صالح دوست ہوں. یہ آپ کے کام آئیں گے. آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. آپ کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے آپ کے دوست معاون ثابت ہوں گے. جہاں آپ ڈی ٹریک ہونے لگیں گے، آپ کو فوراً صراط مستقیم پہ لانے والے یہ اچھے دوست اور اچھی صحبت ہوگی. اس لیے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلاف تو اس شخص کو مسکین کہا کرتے تھے جس کا کوئی اچھا دوست نہ ہو، جس کا کوئی صالح دوست نہ ہو. وہ تو مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، جس قدر مرضی اس کے پاس عہدہ ہو، جتنی بھی اس کے پاس فیم ہو، جتنا بھی روپیہ پیسہ ہو، اگر مخلص اور اچھا دوست نہیں ہے، اگر اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، یقین جانیے وہ شخص مسکین ہے اور حقیقی مسکین ہے. اس لیے زندگی میں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کا دوست صالح نہ ہو، آپ کی صحبت اچھی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر. اچھے اور برے دوست کی مثال اور صحبت کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص عطار ہے، کستوری بیچتا ہے، خوشبو کا کام کرتا ہے. اگر آپ اس کو دوست بنا لیں گے، حدیث کہتی ہے اما ان یحدیک، دوستی ہو گئی، بار بار اٹھتے بیٹھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کو وہ تحفۃً عطر پیش کر دے. وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْ، وہ نہیں دیتا تو آپ کی خوشبو سے نسبت اور محبت ایسے ہوگی آپ اس سے خرید لیں گے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اگر آپ نہیں خرید پاتے، وہ نہیں دیتا، تو یہ تو ضرور ہے آپ کو وہاں سے عمدہ خوشبو ملے گی، آپ کو وہاں سے اچھی مہک آئے گی، آپ کا اندر روشن ہو جائے گا، مسرت محسوس ہوگی. فرمایا اگر آپ اچھے شخص کو دوست بناتے ہو، غالب امید یہی ہے کہ وہ آپ کو اچھی بات اور اچھے اصول خود ہی بتا دے گا، اور اگر وہ نہیں بتاتا تو آپ اس سے کچھ سیکھ پائیں گے، پوچھ لیں گے، سوال جواب کی نشست ہوگی. اگر اس طرح بھی نہیں ہو پاتا تو پھر ایسے تو ضرور ہوگا جب تک اس کی محفل اور مجلس میں رہیں گے، کوئی نہ کوئی جو وہ بولے گا وہ اچھی بات سن کے عمل کریں گے، آپ کے کام آئے گی. یہ اچھی دوستی ہے، یہ اچھی صحبت ہے. والجلیس السوء، اگر دوسری طرف اس شخص کے پاس بیٹھ جائیں جو لوہار ہے، بٹی چلاتا ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، تپش اور گرماہٹ، ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ وہاں بیٹھے رہیں گے، اما یحرک ثیابک، پکی بات ہے کہ جتنا آپ کلوز ہوں گے، شعلے بلند ہونے سے، چنگاریاں اڑنے سے آپ کے کپڑے جل جائیں گے. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ احتیاط کرتے ہو، تو یہ تو ضرور ہوگا کہ آپ کو وہاں سے دھواں تو ملے گا، آپ کو وہاں سے اڑتی ہوئی آگ کی کوئی نہ کوئی مہک تو ضرور ملے گی. اسی طرح برا دوست اور بری صحبت ہے
آپ کو وہ اچھے گر سکھائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ صحبت بری ہے، وہ پھر برے اسباق ہی سکھائے گا، بری باتیں ہی بتائے گا. کبھی آپ اس سے پوچھیں گے، کبھی وہ آپ کو سمجھائے گا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا. اور اگر نہیں، براہ راست آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے تو یقیناً اس کی طبیعت، اس کے الفاظ، اس کے اعمال، اس کے افکار اور اس کے کردار کا آپ کے اوپر ایسا اثر ہوگا، آپ بھی صراط مستقیم پہ ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ بری صحبت کا اثر ہے. اس لیے صحبت صالح راہ صالح کند، صحبت طالع راہ طالع کند. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ بھی اچھے ہو جائیں گے، بروں کے آپ پاس جائیں گے تو آپ بھی بگڑ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، 25ویں پارے میں حقیقت کو کھول دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کاش کوئی اس کو سمجھ جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. فرمایا قیامت کا دن ہے، بلا شبہ قیامت آنی ہے. الاخلاء، جو دنیا میں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا دوستی تو بڑی دور کی بات، آج وہ دشمن بنے ہوئے ہیں. قیامت کا مرحلہ ہے، آج وہ دور یوں ہوئے کہ وہ اس قدر چاہتے ہیں یہ جل جائے میں بچ جاؤں، یہ جو مرضی ہو جائے، اس کا انجام جیسا بھی ہو، بس میں سیو ہو جاؤں. آج اس کی یہ خواہش ہے. اور الا المتقین، جس کے دل میں تقوی ہے، نیک دوست ہیں. دوستی کا معیار اور بنیاد تقوی اور اللہ کا خوف اور دینداری تھا، اسلام تھا، اللہ والوں کے ساتھ دوستی تھی. وہ وہاں پہ بھی دوست نہیں رہیں گے. کیسے دوست؟ حدیث ہمیں بتاتی ہے، دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جنت ہے، خوشیاں ہیں، اچھا رزق ہے، دل کی طمانینت ہے، اللہ کا دیدار ہے، حوریں ہیں، خدام ہیں، نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں. پوچھنے لگا فلاں نظر نہیں آ رہا. بھائی وہ ہمارا جو تیسرا اور چوتھا دوست تھا وہ آج نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے؟ تلاش کرو، نہیں ملا، کہاں پہ ہے؟ اللہ سے التجا کریں گے. اس اچھی دوستی کی وجہ سے، اس اچھی نسبت کی وجہ سے مولا کریم دنیا میں اکٹھے رہے، خوشیاں تھیں، دوستی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ دل لگتا تھا، اعمال بھی اکٹھے ہی کرتے تھے، نیکیوں میں بھی اکٹھے ہوتے تھے. آج وہ دوسری طرف چلا گیا ہے، ہمارا دوست ہے اور آپ بھی ہمارے دوست ہیں. التجا ہے مولا اس کو نجات عطا فرما کے ہمارا ساتھ عطا کر دے. اعلان ہوگا اچھی دوستی اور نسبت کے سبب جاؤ، جس کے دل میں بھی ذرہ برابر ایمان ہے اس کو ادھر سے نکال کے جنت کا وارث بنا دو. کون سی چیز ہے جو آج کام آئی ہے؟ رشتہ داری ہے؟ نہیں، یہ دینداری ہے، یہ اچھی صحبت ہے، اچھی دوستی ہے. اور اپنے یہ جو دوستی ہے نا، اس کو دولت سمجھنا چاہیے. اور جیسے دولت کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا، ہمیں اچھے دوستوں کی لسٹ میں بھی اضافہ کرتے جانا چاہیے. یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 360 دوست تھے، دینی دوست جن کو ہم جگری یار کہتے ہیں. دینی محبت اور دینی لگاؤ تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے روزانہ وہ 360 دوستوں کا نام لے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. یہی بات ہے نا. کل ایسے کاغذات دیکھ رہا تھا، ڈاکومنٹس، ایک شخص بھائی اس کا
شادی کا کارڈ اس میں گھر نظر آیا، 2018 میں شادی ہوئی، تو ساتھ اس کو دیکھا اور ساتھ دل سے دعا نکلی، اللہ سے دعائیں فوراً کر دیں، اللہ ہمارے فلاں بھائی کو نیک نرینہ صالحہ اولاد سے نواز دے، شادی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے، محروم ہے، غیب ہے، دوری ہے، پاس نہیں ہے، دین کی نسبت ہے، تو انسان اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، خیر مانگتا ہے، اس کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں قصور کے ہی ساتھی ہیں، فون کیا حال احوال دریافت کرنے کے لیے، تو آگے سے فرمانے لگے کہ شیخ آپ کی کال سے پہلے ہی ہم گھر میں آپ کا فلاں ذکر کر رہے تھے اور یہ ہم پلان بنا رہے تھے، آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ نسبت دین کی ہے، یہ اللہ والوں کا عمل ہے، اس لیے اپنی اس دولت میں اضافہ کرنا چاہیے، اچھے دوستوں کی لسٹ کو اور طویل کرنا چاہیے، دنیا میں بھی کام آتے ہیں، دعا جہاں اپنے لیے کرتے ہیں، بلکہ سلف کا تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں جو مجھے چاہیے ہوتا ہے، جو میرے اپنی ضرورت ہوتی ہے، اپنے لیے کچھ مانگتا نہیں، اپنے دوستوں کے لیے مانگنے لگ جاتا ہوں، ان کے لیے جب مانگتا ہوں تو اللہ مجھے خود ہی وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا اس کو خیر عطا فرما، اس کو شفا عطا فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الا قال الملک الموکل، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، فرشتہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما کے اس کو بخش دے، اور میں التجا کر رہا ہوں اللہ اس کو بھی تو بخش دے۔ اللہ یہ اس کے لیے رزق میں وسعت مانگ رہا ہے، برکت مانگ رہا ہے، مولا اس کو بھی برکت عطا فرما، اور یہ جو اپنے لیے نہیں مانگ رہا اللہ اس کو بھی برکت عطا فرما دے۔ سلف کا طریقہ یہ تھا، اپنے لیے مانگنے کی بجائے دوستوں کے لیے مانگیے، لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھائیے، یہ اچھی صحبت ہے، یہ اچھی دوستی ہے جو دنیا میں بھی میرے کام آئے گی اور آخرت میں بھی میری آخرت کو سنوارنے کے کام آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اصولوں کو سمجھ کر عمل کرنے، اپنانے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔